الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائیوں، حج جو یہ عظیم عبادت ہے، اس میں کچھ ایسے کبھی اعمال ہو جاتے ہیں جو ہی دوسروں کو بھی جیسے کیا بولتے ہیں ڈسٹرب کرتے ہیں، یعنی مصروف کر دیتے ہیں، یعنی ایک مصروفیت کا باعث بن جاتے ہیں کہ بجائے وہ اپنی عبادت میں رہیں، خشوع خضوع میں اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات وغیرہ طلب میں، عبادت میں، ان کو ہی کوئی طریقے سے جیسے وہ بولتے ہیں تماشے جیسے بنا دیتے ہیں کہ لوگ ہی دیکھنے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ آپ جان لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس سے بھی منع کیا ہے کہ مثلا مسجد میں ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک آ کے تلاوت زور سے کرتا رہے، جس کی وجہ سے جو ہے دوسروں پر جو ہے ان کی عبادت میں اثر ہو، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ، یہ مسجد کی بات ہے جب آپ نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کیوں بات کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی لوگ موبائل جو ہے اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بچائے، اس کے شر سے، کیونکہ موبائل اچھے کاموں میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور ایسے ہی فضول چیزوں میں، حرام چیزوں میں سب بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے اور بچائے۔ بھائیو، بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ جو ہیں موبائل اٹھایا ہوا ہے، وہ بات کر رہے ہیں، میسنجر سے دکھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ساتھی ہیں وہ ان پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ خاص طور پہ جب طواف میں ہوتے ہیں، سعی میں ہوتے ہیں، تو آپ ہی ادھر مسنون یہ ہے کہ آپ دعاؤں میں رہیں، یہ مسنون طریقہ ہے، تو وہ دکھاتے رہتے ہیں یعنی اپنے دوسروں کو، مثلا پیچھے سے بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، کوئی بھی ہے، تو ان کو دکھانے میں ہی رہتے ہیں اور جیسے کہ وہ کیا بس بات کریں۔ تو یہ اس میں علماء نے تنبیہ کیا ہے کہ خیال کیا جائے، اس میں ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ فوٹو بنانا کھڑ کے پھر وہ سیدھا ہوتا ہے، اس کو بلاتا ہے، بلکہ طواف کرنے والے چلنے والوں کے لیے وہ کبھی رکاوٹ بن جاتے ہیں، ایسے بھی کرتے ہیں لوگ، تو یہ خیال کیا جائے۔ ساتھ ساتھ یہ یاد رہے جو حدیث ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عنوان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کس پر؟ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہد، کھانے والا سود کو، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کے گواہ۔ تو ایسے ہی ثمن الکلب، کتے کو بیچنے کی قیمت کو حرام کیا، اور ایسے بغی، یعنی یہ مہر البغی، یعنی جو زنا والی اللہ تعالیٰ بچائے، وہ جو کر کے یہ پیسہ لے کے آتی ہے وہ حرام ہے۔ اور ایسے ہی فرمایا مصورین، ان پر بھی لعنت بھیجی گئی جو فوٹو بناتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے، فوٹو کیا کیمرے والا یہ جو ویڈیو ہوتا ہے، اس میں کیا یہ فوٹو ہے اس مسابت ہے جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ یہ کیا بولتے ہیں شیشہ وغیرہ، کہ وہی حقیقت ہے، اصل ہے، فوٹو نہیں بلکہ اصل ہے۔ تو جنہوں نے جائز کہا ہے انہوں نے کہا یہ فوٹو بنانے میں نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے کہ وہ کوئی چیز کا سایہ ہو، یا وہ بالکل شیشے جیسے ہے کہ اس کی وہی باقی تصویر ہے، اس میں تصویر بنائی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی علماء بھی کہتے تھے، پہلے ایک زمانہ تھا، کوئی علماء ابھی تک بھی آپ کو ملیں گے کہ جو کہتے ہیں نہ بنایا جائے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، ریاکاری کا اور مسئلوں کا بھی ڈر رہتا ہے۔ تو
یہ درس حج کے ساتھ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ جو حاجی آ رہے ہیں تو بھائی صاحب آپ سبھی ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، صفا مروہ، کوئی چیز فرمائش ہوتی ہے تو وہ بھی ایسے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ آدمی کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ بات کرتے کرتے جو بھی آ رہے ہیں ان کے دعاؤں کے بجائے وہ اس کو ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا، کیونکہ ایسے آپ جانتے ہیں انسان ہے، فطرت ہے، جا رہا ہے کوئی آگے پیچھے ہاتھ کر رہا ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے تو ہر آدمی کی نظر اس پر پڑتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو کبھی ایسے ضرورت مند بھی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ خیال کیا جائے کہ اپنے آپ کو اس چیزوں سے بچایا جائے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہیں ایسی چیزوں کو یہ دیکھیں، ابھی موبائل کہیں موسیقی چل جاتا ہے، کیا کیا لگائے ہوئے ہیں، تو یہ ہرن وغیرہ، یہ کیا بیل وغیرہ بولتے ہیں، اس چیزوں میں بھی خیال کیا جائے۔ اچانک ہی ایسے کیسے ڈانسر شروع ہو گئے تو یہ خیال کریں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں بچے بھی کبھی موبائل ان کو پکڑایا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیز دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اللہ بچائے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ کبھی انسان کوئی چیز صحیح طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے درمیان کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو بچوں کو پکڑا دیتے ہیں، لوگ نماز میں ہیں، پیچھے سے وہ ڈھنڈسار کچھ نہ کچھ شروع ہوا ہے۔ تو بلکہ موبائل کو بھی سائلنٹ کرنے میں یہ آتا ہے کہ انسان کر لے کہ دوسروں کو ہی مصروف نہ کرے، خود نہ مصروف ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں درس ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے اچانک اس کے موسیقی شروع ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ چیزوں کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع خضوع کے دے، نمازوں میں، عبادتوں میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ وسلم وبارک نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ایک چیز یاد تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے یعنی چلا رہے ہوتے ہیں اور بڑے غصے سے وہ کہتے ہیں کس کا موبائل وجہ ہے ایسے کہ ڈانٹنا۔ تو یہاں بھی حکمت عملی رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی آپ کبھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ترغیب دیں، تو ایسا نہ ہو کوئی لوگ مثلا ایک بچہ ہے یا کوئی آدمی ہے وہ ضد میں آ گیا تو آپ کو اچھائی کی طرف بلانا بلکہ اس کو نفرت نہ دلا دیں۔ تو یہ بھی یہاں اس لیے کبھی کوئی کہتے ہیں وہ فلاں کیوں نہیں ایسے اس کو روکتا کرتا، کیونکہ وہ خود عبادت میں ہے، پھر اس کا بولنا اور چرچا بڑھ جائے گا اور چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے کبھی لوگ کبھی بس اشارہ کر لیتے ہیں کہ ابھی زیادہ بات یا وہ ڈرتے ہیں کہ خود وہ بات کریں، کوئی اور آدمی ایسا نہ، یعنی اس کو کیا کہیں، مختلف القاب سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسی طریقے سے شروع کر دیتا ہے، پھر آپ نے کچھ اشارہ کیا وہ تو حد پار کر کے الفاظ عجیب کہنے لگا، کیوں ہوا، کیوں کیا تو یہ ہے وہ ہے۔ تو اس خطرے سے بھی کبھی اس خطرے کی وجہ سے کبھی کوئی مختلف انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو روکا جائے یا زیادہ اس میں نہ ہو۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا ہوگا حدیث کے کہتے ہیں جو کسی کو کہے خطبے کے دوران خاموش ہو جا تو اس نے ہی وہ کہنے والے کے پر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، یہ بھی خیال کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کوئی لوگ اس چیز سے کا بھی لحاظ کرتے ہیں کہ ابھی اس نے چھوٹی غلطی کر لی ہے لیکن میں اب اگر کہوں تو کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ مزید بڑھ کر بولیں گے، یعنی ایک عجیب تماشا ہو جائے گا۔ تو مناسب دیکھا جائے کہ جس میں ہی خشوع خضوع میں لوگ رہیں۔ اس لیے کوئی لوگ آ کے باتیں کرنے، کوئی چیز ہوتی ہے تو مسجدوں میں تو ایک آدمی پوچھ لیتا ہے، پھر اس کو کوئی لوگ ایسے ہیں ذرا اشارہ کر لیتے ہیں کہ ذرا دیر بعد ہی تم کو کہوں گا، کیونکہ ابھی دیکھتا ہے کہ سب لوگ عبادت میں ہیں اور گفتگو کا ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، ابھی تک لوگ خشوع خضوع میں ہیں،
بعد میں جب سب نکل پڑتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو یہ بھی خیال کیا جائے، یعنی انسان ذرا انتظار کر لے، خصوصی بات ہے تو کسی کو بعد میں بات کر لے، یہ بھی لحاظ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔